السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم بی ایس اسلامیات کا جو ہے وہ لیکچر سنیں گے، اور اس میں جو ہے وہ سورہ احزاب اس کی تقریباً جو ہے وہ پہلی 5 آیتیں، ان کا جو ہے وہ ترجمہ، خلاصہ اور ان کے سوال و جواب انشاءاللہ وہ سنیں گے، اور کچھ سوالات میں نے لکھے بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ آخر میں اس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ لگا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی فرما لیں۔ انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والی ویڈیو آپ کے لیے مزید جو ہے وہ فائدے مند جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ تو سورہ احزاب کا مختصر تعارف سنتے ہیں کہ سورہ احزاب یہ مدنیہ ہے، اس میں 9 رکوع اور 73 آیتیں ہیں۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اور احزاب نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ سورہ احزاب کے 3 رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ احزاب رکھا گیا۔ اب غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے، تو غزوہ احزاب کا دوسرا نام جو ہے وہ غزوہ خندق ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف جو میں نے یہاں پر لکھا تھا وہ ہے، اور جو آپ کی کتاب میں ہے وہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ مختصر سا سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترجمہ سنیں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی جو ہے وہ 33ویں یعنی 33 جو ہے وہ سورت ہے، اور یہ جو ہے وہ کیوں واقعہ پیش آیا سورہ احزاب میں جو ذکر کیا گیا ہے احزاب کا، جس کا دوسرا نام خندق ہے، تو یہ بنی نضیر قبیلہ تھا، اور یہ یہودی قبیلہ تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ عہد توڑا تھا، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے خود جو ہے وہ کفار مکہ، اور اسی طرح جو ہے وہ بدوی کا مطلب ہوتا ہے دیہاتی، تو ان کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، غطفان کے سرداروں کو ملا کر، اور منافق جو بظاہر تو اسلام لائے ہوئے تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، تو ان کو اپنے ساتھ ملا کر تقریباً یہ 12,000 کا لشکر بنا، اور یہ معاذ اللہ مدینہ منورہ کو تہس نہس کرنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر ملی، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جو ہے وہ خندق جو ہے وہ کھدوائی، اور جو ہے وہ خندق کھودی گئی، تو پھر اس طرح جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے، اور وہ تقریباً جو ہے وہ 1 ماہ یا اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے جو لکھا ہے، لیکن جو زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے وہ 1 ماہ ہی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، تو بعض لوگ جو ہے وہ آئے بھی صحیح، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اس کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کیا، تو پھر باقی ویسے ہی جو ہے وہ بھاگ گئے۔ تو یہ جو ہے وہ غزوہ احزاب کا مختصر جو ہے وہ تعارف تھا۔ اور جب قریش کا جو ہے وہ اس طرح کے آدمی قتل ہوئے، تو جو ابو سفیان تھا جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ پھر جب چلے گئے تو پھر بقیہ افراد بھی چلے گئے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سرد اور ٹھنڈی ہوا یہ جو ہے وہ چلی، سردیوں کی رات تھی، تو اب جو ہے وہ جھگڑ، جس کو جو ہے وہ اندھیری کہتے ہیں، آندھی کہتے ہیں، تو وہ چلی، جس کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ چولہے الٹ گئے، ان کے خیمے جو ہے وہ اڑ گئے، اور ان کو جو ہے وہ رہنے کے لیے بڑی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا پیش آیا۔ تو جب وہ یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ، تو اس طرح انہوں نے وہ کام جو ہے وہ چھوڑا، جنگ کو چھوڑا، اور پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، تو یوں جو ہے وہ مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ جو ہے وہ سورہ احزاب کا مختصر تعارف تھا۔ اس میں جو ہے وہ کئی چیزوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنی پیروی کا حکم دیا،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک جو ہے وہ احکام کو بیان فرمایا۔ تو سنتے ہیں، سب سے پہلے اب اس کا جو ہے وہ ترجمہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، کہ اے نبی اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور تم اطاعت نہ کرو کافروں کی اور منافقوں کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم مانا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کیا جاتا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے، جو بھی تم کرتے ہو ان کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم یہ کرتے رہو گے، اللہ کے احکام کو مانتے رہو گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل جو ہے وہ جب مضبوط رہے گا، وکفیٰ باللہ وکیلا، تو اللہ تبارک و تعالی بہتر کارساز ہے، وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ آسان فرما دے گا۔ جو 3 آیتیں ہیں، تو ان 3 آیتوں میں جو ہے وہ ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ سورہ احزاب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی جو ہے وہ پیروی کریں۔ جو کافر، منافق اور یہ جو یہودی ہیں، یہ جو گفتگو کرتے ہیں آپس میں، تو ان کی باتوں پر آپ توجہ نہ دیں۔ جو اللہ نے آپ کی طرف جو ہے وہ وحی فرمائی ہے، بس اسی کی ہی پیروی کریں۔ اور یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کا نام ذکر نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، تو یہ لقب ذکر فرمایا۔ تو یہ جو ہے وہ عزت اور شان پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں، یہ 3 آیتیں جو ہے وہ ہو گئیں، اور اگلی جو ہے وہ 4تھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ ترجمہ جو ہے وہ آپ کی کتاب پر لکھا ہوا ہے، اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے جو ہے وہ مرد کے دل میں، بلکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی مرد کے جو ہے وہ سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ اور یہ جو ہے وہ اگلے الفاظ ہیں وہ زہار کے بارے میں ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنی ماں یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میری جو ہے وہ ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو پھر جو ہے وہ اس سے اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہو جاتی، تو اس کا جو ہے وہ کفارہ ہے، کفارہ ادا کرے گا، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیوی والے معاملات کو جو ہے وہ پھر طے کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم۔ اور یہاں جو ہے وہ جعل ادعیاءکم، یہاں پر جو ہے وہ ایک نیا مسئلہ بیان کیا کہ جو گود بچہ لے لیتے ہیں، جس کو جو ہے وہ یہاں لے پالک بیان کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو گود لینا۔ تو اس کا جو ہے وہ حکم رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، وہ وراثت میں شامل نہیں ہو جاتا۔ اس پر جو ہے وہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس پر اس کی بیوی حرام نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ اس کا جو ہے وہ دودھ پی لے لڑکا، یعنی 2-2.5 سال کی عمر میں، تو پھر جو ہے وہ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی اور پھر وہ اس کی ماں کہلائے گی۔ وگرنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو بھی منہ بولا بیٹا کہہ کر جو ہے وہ کہہ دینا، تو اس سے جو ہے وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے باپ کے باوجود، اسے پتہ ہے کہ یہ میرا باپ ہے، لیکن وہ کسی اور کا نام بتاتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر جو ہے وہ جنت حرام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا واللہ یقول الحق، اللہ ہی جو حق بات کہتا ہے، اور وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی
سمجھ آتا ہے، وہی جو ہے وہ راہ سمجھاتا ہے، راستے کی جو ہے وہ ہدایت فرمانے والا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ کئی ایک سوال بن سکتے ہیں کہ کیا کسی انسان کے جو ہے وہ بدن میں دو دل ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ دو دل ہیں تو پھر ایک حقیقتاً دل ہوگا اور دوسرا گوشت کا لوتھڑا ہو سکتا ہے، دل نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ہے وہ زہار کے بارے میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور گود جو بچہ لیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بیان کر دیا۔ تو یہ ان جو ہے وہ آیت میں سوال ہو سکتے تھے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے سنا تھا کہ ان کی باتوں پر ہم نے توجہ نہیں دینی۔ اب توجہ نہیں دیں گے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ کافی ہوگا۔ اور اگر ہم ان کی باتیں مانتے رہے تو پھر یہ تو کہتے ہیں کہ جناب جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہو جائے گا، تو پھر جو منہ سے کہہ دیں شریعت ہو جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کا ہی خاصہ ہے، اس کے علاوہ یا کسی اور کو زیب نہیں دیتا۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ ہمیں یہودیوں، عیسائیوں اور منافقین کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی مونچھوں کو جو ہے وہ پست نہیں رکھتے، بڑا بڑا رکھتے ہیں۔ جو ہے مسلمانوں تم اپنی جو ہے وہ مونچھوں کو جو ہے وہ پست رکھو، داڑھی کو معافی دو۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کو مہندی نہیں لگاتے، رنگ نہیں کرتے، تو تم جو ہے وہ ان کی مخالفت کرو۔ تو ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان کی بات کو تسلیم کر لینا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور پھر آگے یہ انہی جو ہے وہ گود لینے والا بچہ اور لے پالک، اس کے بارے میں، اور جس کا باپ موجود نہ ہو، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ ادعوہم لآبائہم، تم ان کو جو ہے وہ اپنے انہی کے باپ کے ناموں سے ہی جو ہے وہ پکارو۔ یہی اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب ہے اور یہی انصاف ہے۔ اگر جو ہے وہ باپ کا نہیں پتہ تو پھر فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں اور وہ تمہارے جو ہے وہ بہترین ساتھی ہیں۔ لیکن اگر اس طرح پہلے کوئی یہ کر چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ معاف فرما دے گا۔ تو یہاں پر یہ جو ہے وہ 5 آیتیں ہم نے جو ہے وہ سن لی، اور یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے باپ کا علم نہیں ہے تو اب وہ کیا شناختی کارڈ میں یا جو ہے وہ دیگر قوائف میں کیا اپنا نام لکھ سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا نہیں، ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ وہ کیا کرے گا کہ جہاں پر سرپرست کا جو ہے وہ کھانا آتا ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ سرپرست کی جگہ پر نام لکھے گا، یہ نہیں کہ جو ہے وہ اس بچے کی جگہ جو ہے وہ اپنا نام ہی لکھ دے، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں چند ایک سوالات تھے کہ جو میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں، اور کیونکہ یہ پہلا لیکچر تھا تو اس میں آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ لیکچر کیسا رہا، اس میں مزید یا وہ کن باتوں کی ضرورت ہے اس کو درست کرنے کی، اور کس حوالے سے جو ہے وہ مزید